بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام حضرات کو الہدیٰ کی اس چھوٹی سی بلڈنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور مجھ کا سنانا یہ سب قبول فرمائے۔ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں، ان حالات کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان دین کا دیا ہوا سبق جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے سے ہمیں دیا، ہم اس سبق کو بتدریج بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ایسی منزل کی طرف گامزن ہیں جو ہمیں بجائے اس کے کہ اونچا اٹھاتی، ہمیں یہ منزل پستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیں علم ہے کہ کیا کیا نقائص اور کمیاں ہماری ذات میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے معاملات میں ہیں، ہمارے تعلقات میں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے دین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول آپ نصیحت کیجئے اہل ایمان کو، اس لیے کہ اہل ایمان کو بار بار کی نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ بھولا ہوا ایک سبق ہے جو اس کتاب کی صورت میں ہم سب اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یا یاد دہانی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ اور واقعی یہ سبق ایسا ہے جو آج کے ماحول اور حالات کی مناسبت سے بڑا تعلق رکھتا ہے۔ ماحول ہمارا یہی ہے کہ ہم مطعون ہیں، دنیا ہمیں ایک طعنہ دیتی ہے اور جس سے ہماری اکثریت متاثر بھی ہے کہ ہم شدت پسند ہیں، ہم میں حوصلہ نہیں، ہم میں ٹالرنس نہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، ہمارے اندر نفرتیں، تعصبات جو غصے کے نتیجے میں جنم دے چکے ہیں وہ کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طعنے کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو نصیحتیں ہیں اگر ہم ان کو دوبارہ ذرا یاد کر لیں اور ریوائیو کریں تو انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو آج کے دور میں بڑا سرخرو ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ دین ہے، دین کی ساری خوبیاں موجود ہیں، اور الحمدللہ اس دین کی کچھ خوبیاں ہماری ذات کے اندر بھی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہمارے اپنے معاملات میں بھی ہیں، مگر دین کا ایک سارا رنگ اگر ایک مسلمان پہ چڑھ جائے تو یقیناً مسلمان دین کا ایک بہترین مبلغ بھی بن سکتا ہے، داعی بھی بن سکتا ہے، اور دوسروں کو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو خاموشی سے اپنے عمل کے ذریعے جواب بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہمیں اس کا سبق یاد ہونا چاہیے، تو یہ ایک مختصر سا ایک سیشن ہے جو کیا گیا ہے، اور یہی چاہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہی کتاب جو ہے یہ پڑھا دی جائے۔ امید ہے آپ سب کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ تو اس کتاب کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعی اس کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عرب مؤلف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، قطر کے ہیں، اور ان کا نام ہے ابو عبداللہ حمزہ۔
تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن مجید کی آیات، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث اور ہمارے علماء جو ماضی کے گزرے ہیں ان کے اقوال اور ان کی تشریحات کی روشنی میں اس موضوع کو بڑے اچھے طریقے سے اکٹھا کیا ہے اور اجاگر کیا ہے کہ ہم مسلمان کم از کم اس چیز کو تو یاد کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں لاگو ہے، اور یہ 3 قسم کے نظام ہیں۔ ایک حکومت کا اپنا ہے، ایک پرائیویٹ کا ہے، اور ایک مذہبی یا دینی نظام ہے تعلیم کا۔ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں میں تعلیم نہیں دی جا رہی، اور جو گورنمنٹ کے اداروں میں دی جا رہی ہے وہ ایسے ادارے جو سیکولر ہیں ان میں نہیں دی جا رہی۔ تو اس وقت 3 قسم کے ذہن تیار ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے جو پوری دنیا میں اس وقت محسوس کی گئی ہے، میں چونکہ ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے تو میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ محسوس کی گئی ہے کہ اداروں میں، ان ساری یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں اسٹوڈنٹ پڑھ کے تو نکل رہے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، مگر کیا واقعی ایک انسان بن کے وہاں سے نکل رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر یونیورسٹی اپنے آپ سے بھی کرتی ہے اور معاشرہ بھی اس سے کرتا ہے۔ اور پھر اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ کیا واقعی ہم انسان نکال رہے ہیں یا خود غرضی ہے ہم انسانوں میں، نفرتیں ہیں، تنگ نظری ہے؟ ان تمام کا جواب انہوں نے ہی سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنی یونیورسٹیوں میں کچھ ایسے کورسز متعارف کرائیں جو انسان کو کم از کم اخلاقی طور پر تو بہتر انسان بنائیں۔ تو اس لیے آج امریکہ ہو یا یورپ ہو یا دوسری دنیا ہو، ان تمام دنیاؤں میں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بڑی اہم چیز کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے اور زور دے کے کرایا جا رہا ہے، اور وہ ہے بیہیورل سائنس، کہ ہم انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب ان رویوں کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ رویے اچھے ہوں ٹیچر کے استاد کے ساتھ، استاد کے ٹیچر کے ساتھ، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ، اور باس کے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، اور سبارڈینیٹ کے اپنے باس کے ساتھ، پھر گھر کے اندر والدین کے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے والدین کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو محسوس کیا گیا ہے، اور اس پر آج تحقیق بھی کی جا رہی ہے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، ریسرچ کام بھی ہو رہا ہے، اور پھر ڈپارٹمنٹس بھی قائم ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اور یہ سبجیکٹس باقاعدہ پڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے اس چیز پہ شروع سے ہی زور دیا ہے۔ بڑا خوبصورت 2 لفظ ہیں جو کہ دین نے استعمال کیے ہیں، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے وعظ۔ ذکر کا مطلب بار بار کی یاد دہانی، اور وعظ کا مطلب یہ کہ دوسرے کی خیرخواہی چاہتے ہوئے اس کو نصیحت کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ بنیادی طور پر دین نے انٹروڈیوس کرائی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی جب نبی بنا کے بھیجا قوم کی طرف، تو بڑے بڑے اس دور کے جو ظالم اور بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی طرف بھی بھیجتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جا تو رہے ہو فرعون کے پاس، ہے بڑا ظالم، لیکن اس سے بات کوشش یہ کرنا کہ نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو نرم کر دے، وہ نصیحت پکڑے، یا اس کے دل میں خدا خوفی بیٹھ جائے اور اپنی فرعونیت سے باز آ جائے۔ پھر اسی طرح سیدنا لقمان علیہ السلام ایک عام سے انسان ہے۔ یہ سب مفسرین اور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ ایک معاشرے کے حکیم اور دانا انسان تھے، مگر انہوں نے جو اپنے بچے سے کس طرح گفتگو کی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کس طرح گفتگو کر سکتا ہے، وہ جو گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس گفتگو کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، یعنی اس کو پسند کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ رویہ جو ایک والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے۔
اور ایک والد کو اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح سوچنا چاہیے. اس طرح کے رویے جو ہیں وہ قرآن مجید نے پہلے سے ہی بیان کیے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خود اپنی سیرت جو ہے، اس سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹائٹلز ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں. ایک ہے بشیر اور دوسرا ہے نذیر. بشیر کا مطلب ہے کہ جو مان جائے آپ اس کو خوشخبری دے دیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور جو نہ مانے آپ اس کو وارن کریں، اس کو صرف تنبیہ کر دیں. اور یہ وارننگ جو ہے، اس کے بارے میں عربی کا لفظ جو ہے یہ نذیر، اس کا مفہوم علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ ایک وارنر اپنے لسنر کو جس وقت وارن کرتا ہے تو یہ وہ وارننگ نہیں ہے جس میں کوئی تھریٹ ہو، جس میں دوسرے کو ڈراوا ہو کہ دوسرا سہم جائے، دبک کے بیٹھ جائے، بلکہ یہ وارننگ وہ ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا اس سوئچ میں ہاتھ نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کرنٹ لگ جائے. وہ کہتا ہے نہیں، مگر وہ پھر ہاتھ لگاتا ہے، پھر باپ اس کو دیکھتا ہے نہ، پھر تیسری دفعہ پھر باپ اس کو ایک چپت لگاتا ہے. یہ ڈرانا جو ہے، یہ ڈرانا کو خدا نہ خواستہ ایک باپ کا کوئی سختی نہیں ہے، ایک شفقت ہے، ایک پیار ہے کہ میرا بیٹا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو تکلیف اس کو نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر مجھے ہوگی. یہ ہوتا ہے نذیر. اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بالکل ایسے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے رسول، یہ مکی لوگ جو آپ کے جانی دشمن ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے مختلف نام رکھتے ہیں، آپ کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے خلاف انہوں نے پوری جد و جہد صرف کی ہوئی ہے، مگر افسوس، مگر حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دل ان کے بارے میں کڑتا ہے، غمزدہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ نہ ہوئے تو کہیں خدا نہ خواستہ دوزخ میں نہ چلے جائیں. مجھے اس بات کی فکر ہے. یہ قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دل کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی ہمیشہ خیر سوچتے تھے. یہ وہ خیر ہے جو دین نے بہرحال قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں اور آیتوں میں اس کو بکھیر کے ہمیں پیش کیا ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اللہ کی تعلیمات کا یہ رنگ چڑھ جائے، ہم بھی یہ رنگ اپنا لیں، اور اس رنگ کو اپنانے کے بعد ایک صحیح مسلمان بن کے اپنے آپ کو ایک نرم دل، دوسرے کا خیر خواہ ثابت کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیں گے. تو یہ کتاب جو ہے یہ شروع ہوتی ہے اس طرح کہ انہوں نے ایک خطبہ پڑھا ہے، پہلے لکھا ہے، اور یہ خطبہ مسنونہ ہے، اس کو خطبہ حاجت بھی کہتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اکثر و بیشتر اہم جو کام ہوتے تھے، کوئی اہم ایشو ہوتے تھے، تو آپ اپنی پبلک کو، صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، اور جب آپ ان کو ایڈریس کرتے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے. اس خطبے میں بڑی اہم باتیں ہیں، اور اس خطبے کو سن کے کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں. کئی لوگ. زماد الازدی ایک حکیم اور ڈاکٹر تھا جو پورے خطہ عرب میں پہچانا جاتا تھا، اور جگہ جگہ جاتا مریضوں کا علاج بھی کرتا تھا. مکہ آ گیا، اسے کہا گیا کہ یہاں بھی ایک بیمار آدمی، اس کا علاج کرو. اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے بیٹھا ہے، آپ حرم میں تشریف فرما تھے. وہ آیا، بیٹھا پاس، کہتے سنیں آپ بیمار ہیں، میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں کچھ کہتا ہوں، مگر لوگ مجھے کہتے ہیں میں بیمار ہوں. کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ خطبہ پڑھا، بڑے غور سے سنا، اس نے سر جھکا لیا، پھر کہتا ہے آپ دوبارہ پڑھیں اس کو. آپ نے اس کو دوبارہ پڑھا، غور سے سنا، بڑا متاثر ہوا. پھر آپ نے جب فنش کیا، ختم کیا، تو پھر عرض کرتا ہے ایک دفعہ پھر پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پڑھا، اور سنتے ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
مسلمان ہو گیا، اٹھا باہر گیا، لوگوں نے کہا کیا بنا؟ انہیں کہتا ہے سنو، بیمار وہ نہیں تھے، بیمار میں تھا، میرا علاج ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں آج کے بعد، میں مانتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خطبہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس خطبے کو چونکہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے ہاں جو مسلمان علماء ہیں انہوں نے جب اپنی کتابیں لکھی ہیں تو ان کتابوں کے شروع میں انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اسی مسنون خطبہ کو لکھ دیا جائے تاکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ اس کے بعد اصل کتاب کی طرف آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان من الخصال الحمیدۃ والاخلاق الکریمۃ التي كان يتحلى بها الانبیاء، کہ بہترین صفات اور اچھے اخلاق ان سے انبیاء کرام آراستہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے جو علماء ہیں، ان کے فالورز ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی ان بہترین اخلاق کو اپناتے تھے۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں انسانی عادت کو، فطرت کو، اس چھاپ کو جو انسان کی ذات میں موجود ہے۔ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی ہے تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اگر بری ہے تو اس کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں، تمام انبیاء کرام ہوں، اور ان کے بہترین جو فالورز تھے ان کے ہمیشہ اچھے ہی اخلاق رہے ہیں۔ کسی نبی کو دیکھ لیجئے، قوم کی بدتمیزی کے جواب میں نبی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے اپنا بہترین اخلاق پیش کیا ہے، اور اس اخلاق میں صبر تھا، حوصلہ تھا، مسکراہٹیں تھیں، دعائیں تھیں، یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ بدلہ نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعی انسانی فطرت جو اچھی ہے وہ اچھے اخلاق کو ہی پسند کرتی ہے، برے اخلاق کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ الْأَتْقِيَاءِ هِيَ صِفَةُ الرِّفْقِ۔ یہ جتنے بھی ماضی کے لوگ ہیں، علماء، انبیاء، ان کے اندر ایک بڑی اہم صفت جو تھی وہ رفق کی تھی، نرمی کی تھی۔ نرمی، دل کی نرمی، عمل کی نرمی، بول کی نرمی، رویے کی نرمی، یہ بہت اچھی، یہ عام دیکھی جاتی ہے اکثر و بیشتر، یعنی مسلمانوں میں بھی۔ انبیاء کرام تو اس صفت سے ویسے ہی متصف تھے، لیکن ان کے جو فالورز تھے ان کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ آپ دور نہ جائیے، یہی لقمان علیہ السلام کی میں مثال دے چکا، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سورہ کہف اگر آپ پڑھیں تو اس میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ اس کا دل دیکھیے کتنا نرم ہے، کہاں فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے کہاں جاتا ہے، اور ایک موقع پہنچتا ہے تو اس کو قوم عرض کرتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو اس پہاڑ کے درے سے ہر سال آتا ہے، ہمیں قتل بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فصلیں بھی چٹ کر جاتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار بنا دیں اور ہم آپ کو جو بھی کہیں گے دینے کو تیار ہیں؟ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ نرمی تھی بادشاہ کی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اگر چاہیے تو صرف یہی کہ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، تم اپنی افرادی قوت مجھے دو، باقی سرمایہ میرا، کوششیں میری، ٹیکنالوجی میری، وہ سب میں استعمال کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک بہترین بادشاہ کے طور پر اس لیے پیش کیا کہ اس کے اخلاق بہترین تھے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہی پسند کرتا ہے، نرمی کو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ يُعْطِيهِمْ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی نرمی کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق کسی قسم کی بھی حرکتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد غصے میں نہیں آتا، بلکہ مہربانی کرتا ہے، اور یہی مہربانی اس کی نرمی ہے۔
اسی نرمی کی وجہ سے تو ہمارا وجود ہے یہاں، ورنہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں جو ہمارے کرتوت ہے یا ماضی میں لوگوں کے کرتوت رہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں ان تمام کو ختم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کا ایک نام رفیق ہے، اس کو پورا نام نہ سمجھیے، الرفیق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بڑی نرمی کرنے والا، بہت مہربان۔ یعنی اس کی گفتگو میں دیکھیے قرآن مجید میں اس نے اپنے دشمنوں کو بھی جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی کہا میں تمہارے لیے رحمان ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، یہاں تک کہا ہے کہ تمہارے گناہ اگر اتنے ہو جائیں زمین و آسمان کے اس خلا کو بھی پر کر دیں، تم مرنے سے چند لمحے پہلے جبکہ تم ہوش میں ہو، اگر تم اس بات کی شہادت دے دو کہ واقعی میں اللہ ہوں تمہارا، میں رب ہوں، اور جو وقت کا رسول ہے یا نبی ہے اس کی بھی شہادت دے دو کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، تو میں تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، یہ کم نرمی ہے اس کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نرمی اس طرح دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ جو انسان جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ پھر اپنے ان لرزتے ہاتھوں کو اپنے رب کی جناب میں اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، تو پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایسے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹائے۔ کیوں نہیں سنتا اللہ؟ نرم ہے، نرم۔ یہ نرمی کیا کم ہے اس کی کہ میدان عرفات میں حاجی پہنچتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اور اس وقوف کے دوران وہ رب سے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، اور کیسے سنتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ادھر وقوف حاجی میدان عرفات میں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شیطان وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ گرا رہا ہوتا ہے، ماتم کر رہا ہوتا ہے اپنا۔ پوچھا جاتا ہے اس سے کیوں، اس کے چیلے چانٹے پوچھتے ہیں اس سے تم کیوں اتنا ماتم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس شخص پر میں نے 60 سال کام کیا، 40 سال میں نے اس پر کام کیا، اس سے سارے برے کام کروائے، لیکن یہ آج میدان عرفات میں آ کے دعائیں کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا چکا ہے، میں کیوں نہ سوچوں کہ میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر چکا ہے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ 40 سال کا بندہ 60 سال کا بندہ میدان عرفات میں آئے اور رب کی جناب میں گڑ گڑائے، اللہ اس کو کیوں نہ معاف کرے؟ یہ کم نرمی ہے اس کی۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ واقعی بڑی نرمی کرنے والا ہے اور پھر نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نرمی ہم سے پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ اپنے معاملات کو کیسے چلاتے ہیں؟ نرمی سے چلاتے ہیں، سختی سے چلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے تعلقات ہیں ان کو ہم کیسے نبھاتے ہیں؟ نرمی سے نبھاتے ہیں یا سختی سے نبھاتے ہیں؟ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، نرمی۔ آج یہ نرمی حقیقت یہ غصے کی نظر ہو گئی ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے معلوم نہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں کتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم آپس میں کتنے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی یہی حالت ہے، گھروں کے باہر بھی یہی حالت ہے۔ اس نرمی کے نہ ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گھبرانے لگ گئے ہیں۔ مجھے آپ سے خوف آتا ہے اور آپ کو مجھ سے آتا ہے، میں آپ سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، کوئی سودا کرنا چاہتا ہوں، تو گاہک دکاندار سے گھبرا رہا ہے، دکاندار گاہک سے گھبرا رہا ہے، باس جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ سے گھبرا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنے باس سے گھبرا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نرمی نہ ہونا، شدت، غصہ، جس کے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ اور آئے دن ہم اخباروں میں جو خبریں پڑھتے ہیں بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے
یہ کیسے ہم مسلمان بن گئے ہیں؟ تو یحب الرفقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو ہی پسند کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اور نرمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، جو سختی پر عطا نہیں فرماتا. سختی سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک انسان اپنا غصہ ٹھنڈا کر بیٹھتا ہے، مگر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کچھ نہیں نکلتے. دل جیتنا، دل کے اندر اپنی بات کو اتارنا، یہ نرمی ہی ایک ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کچھ واقعات ایسے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے کہ جو بڑے حیران کن ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، یعنی بہت نرمی کرنے والا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جلد باز نہیں ہے. جلد بازی تو صرف وہ شخص کرتا ہے جو کسی کام کے چھوٹ جانے سے ڈرتا ہو، لیکن وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے قبضہ میں اور اس کی بادشاہی میں تمام چیزیں ہیں، اس کو جلد بازی کی ضرورت نہیں. جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ یحب الرفقہ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے، تو امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور معاملات میں جلد بازی کو ترک کرنے کو پسند کرتا ہے. کوئی کام کرنا ہو، کوئی معاملہ کرنا، اس میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ جلد بازی کو چھوڑ دے انسان. حوصلے سے، نرمی سے، آہستگی سے، بتدریج سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، جلد بازی نہ کرے، اس لیے کہ جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو بہرحال آج کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات ہوں، تعلقات ہوں، ایک دوسرے کو نصیحت ہو، اس میں رفق، نرمی یہ اپنانا از بس ضروری ہے. اسی سے انشاءاللہ ہمیں بہت سی بھلائیاں بھی مل سکتی ہیں اور بہت کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواز بھی سکتا ہے. اور عقل مند انسان تو بہرحال اپنے تمام کاموں میں نرمی کو ہی اگر لازم کر لے اور جلد بازی سے بچے، دھیمے پن کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو لے کے چلے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نرمی کو پسند کرے گا بلکہ کاموں کو بنا بھی دے گا. پھر اسی طرح کچھ علماء کے کمنٹس بھی اس حدیث کے بارے میں. ہمارے دور کے ایک عالم ہیں شیخ محمد ابن صالح، یہ فرماتے ہیں جب انسان ان کاموں میں نرمی سے محروم کر دیا جائے جو وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے اور جو دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے، تو وہ ان تمام کاموں میں بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جن کو وہ انجام دیتا ہے. نرمی اگر نہ ہو تو پھر بھلائیاں اس میں نہیں رہتی. چنانچہ جب انسان سختی اور شدت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے گا تو وہ جو بھی کام کرے گا یقیناً اس میں بھلائی نظر نہیں آئے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور تجربہ بھی یہی ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ انسان جب سختی اور شدت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ ضرور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہی کہ ہم نے ایک سینگ، ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے ایک قول کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. کیا ہوتا ہے پھر؟ آج سختی کیجئے کسی سے تو رد عمل کیا نکل رہا ہے؟ لوگ پھر اپنے دل میں ایک بغض کو، نفرت کو، غصے کو پال لیتے ہیں اور پھر یہی سوچتے ہیں کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یا پھر اس کے بچے کو اغوا کر لیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے. خیر کی بات وہ بالکل نہیں سوچے گا. صرف معمولی سی سختی جو ہے اس کا رد عمل لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے 50 روپے، صرف 50 روپے یہ نہ دیے جائیں، واپس نہ کیے جائیں، اور سختی سے اس کو جواب دے دیے جائے کہ نہیں ہے میرے پاس، تو دوسرے کے لیے صرف 50 روپے کی بنیاد پہ اس کو قتل کر دینا بھی آسان ہے. یہ خبریں ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال ہماری آج کی جو زبان ہے وہ بھی بڑی سخت ہو چکی ہے. دین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا کے کہنا یہی چاہ رہا ہے، یاد دہانی کرانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کریں، اپنے نصیحت میں بھی کنٹرول کریں.
اپنے واز میں بھی کنٹرول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین ہیں، والدین کے ساتھ بھی اپنا معاملہ بہتر سے بہتر رکھیں۔ جو دین ہمیں یہ سمجھائے کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، والدین اگر غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بڑے بھلے طریقے سے رہنا ہے، جو دین ہمیں اتنا کہے، بتائیے یہ نرمی کی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جو دین ہمیں یہ بتاتا ہو کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا، اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی ایک نرمی کی بات ہے۔ یہی دین ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، جو چغل خور ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفرتوں کو پیدا کر کے شدت کو رواج دے رہا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑوا رہا ہے، ان کے اندر سختی کو پیدا کر رہا ہے، جس کے نتیجے واقعی یہی نکلتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو دین ہمیں یہ سکھائے کہ دیکھو غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تو تم اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرو، اس کے بارے میں ایسے کمنٹس دو جس کو وہ ناپسند کرے۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول اگرچہ وہ اس کے اندر ہو، آپ نے فرمایا بالفرض اگر اس کے اندر بھی ہے نا تو اس کی عدم موجودگی میں تم اس کا ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم نے الفاظ اس کے بارے میں کچھ ایسے کہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ایک بہت بڑا بہتان ہے جو تو نے اس پر لگایا۔ نتائج ہیں، نتائج سختی کے نتائج نکلتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اب دیکھیے چھوٹی سی بات ہے اور کتنا وزن دیتا ہے دین اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ ابھی ان کو علم نہیں تھا کہ جو میں نے کیا ہے شریعت اس کے بارے میں اتنا زبردست یعنی گناہ بتاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے اپنی سوکن سیدہ حفصہ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ اللہ کے رسول ہی قصیرۃ، وہ تو قد کی چھوٹی ہے، بس اتنا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ، عائشہ تم نے ایسے لفظ کہے ہیں، چھوٹا سا لفظ ہے، یہ کہا ہے لو مزجت فی البحر، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ یعنی لفظ ہے، کہاں ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے، اور دوسرا جب وہ سنے گا تو اس کے دل میں کیا بیتے گی، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں انسان یہ کمنٹس دیتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں نفرتوں کو رواج دیتی ہیں جس کے نتائج بڑے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت جو ہے، نرمی جو ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے اٹھا لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، تو صرف اس کے دل سے اٹھاتا ہے جو بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے، بڑا بدبخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہیں اور بار بار پیار کر رہے ہیں۔ بیٹھے تھے، ابن غیلان نام کا ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے یہ رحمت شفقت اٹھا لی ہے تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم تو اس سے محروم کر دیے گئے ہو۔ جو دین ہمیں یہ سمجھائے وہ کیسے سختی کو پروموٹ کر سکتا ہے، اور جو سختی کرتا ہے اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین پر عمل کر رہا ہے۔ یہ وہ نتائج ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے اس موضوع سے نکالنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم کل کریں گے، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو،